السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کا آغاز کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے گفتگو اور کلام کی سنتیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بہتر سیکھنے والا، بہتر انداز میں آگے پہنچانے والا اور بہترین انداز میں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ بعض وقت زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جس سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ اس حیثیت سے واقف نہیں ہوتا اور اللہ اس بات کے بدلہ میں اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بعض اوقات بندہ ایسی بات کہتا ہے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے واقف نہیں ہوتا، یعنی بندہ اس سے واقف نہیں ہوتا اور وہ بات اس کو جہنم میں لے جاتی ہے، بخاری شریف۔ آدمی کو چاہیے کہ زبان کو بے لگام نہ چھوڑ دے بلکہ اس کی حفاظت کرے، کیونکہ بعض اوقات زبان سے ایسے الفاظ بھی نکل سکتے ہیں جو چند لمحات کے اندر دوست کو دشمن اور اپنے کو بیگانہ بنا دیتے ہیں۔ یہی زبان اپنے مالک کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ اس زبان کی تخلیق بھی عجیب و غریب ہے۔ غور کیا جائے تو یہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر اسے صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ بلندی درجات کا سبب بنتی ہے، ورنہ خسارے میں ڈال دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے گا، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دوں گا، سبحان اللہ۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور صدقہ کر کے ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کے ذریعے، یعنی جہنم سے بچے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز اور مسلسل بات نہیں کرتے تھے، جس طرح تم میں سے بعض لوگ مسلسل بولتے چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا۔ اس کی ریفرنس آگے موجود ہے۔ آگے ہے، بات کا نرمی سے جواب دینا چاہیے، نشر الطیب۔ اگر کسی مسئلہ کے بیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف گفتگو ہوتے اور قبل اس کے کہ سلسلہ کلام ختم ہو کوئی شخص دوسرا سوال پیش کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سلسلہ تقریر کو بدستور جاری رکھتے۔ ایسے معلوم ہوتا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ہی نہیں۔ جب گفتگو ختم کر لیتے تو سائل سے اس کا سوال معلوم کرتے اور اس کا جواب دیتے، نشر الطیب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جلیس یعنی ساتھ بیٹھنے والے اس طرح سر جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہوں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساکت ہوتے تب وہ بولتے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تب وہ بولتے، ورنہ وہ یوں بیٹھے ہوتے جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہیں یا پھر وہ کوئی پتھر کی چیز ہیں، اور تب وہ بولتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بات پر نزاع نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو شخص بولتا اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے۔ اہل مجلس میں سے ہر شخص کی بات رغبت کے ساتھ سنی جاتی، توجہ کے ساتھ بھی سنی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ملنے والوں کے بارے میں استفسار فرماتے اور لوگوں میں جو واقعات ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پوچھتے رہتے تاکہ مظلوم کی نصرت اور مفسدوں کا انسداد ہو سکے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی جاہل یا مخالف سے لغو اور بیہودہ بات سنیں تو اس کا جواب دینے کی بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اپنی راہ لینی چاہیے۔ چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق اور فجور ہے، اور فسق و فجور جہنم میں لے جاتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو حفاظت کرنے والے فرشتے اس کی جھوٹ کی بو سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ خوش طبعی کرنا اور اس میں سچ بولنا سنت ہے، نشر الطیب۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص گفتگو کرے اور جھوٹ بولے اس لیے کہ لوگوں کو ہنسائے، افسوس ہے اس پر، افسوس ہے اس پر۔ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے ایک جو پوائنٹ ہے وہ نوٹس کرنے والا ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص گفتگو کرے اور جھوٹ بولے اس لیے کہ لوگوں کو ہنسائے، افسوس ہے اس پر۔ اب ہم لوگوں میں کیا رواج پا گیا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو محض مذاق کیا تھا، اور ایک عام سا جو لفظ بہت زیادہ معمولی طور پہ بولا جاتا ہے، میں نے تو جگت لگائی تھی، بس میں نے وہ یہ جگتے مارنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے؟ آپ نے اس پہ اب اس چیز کو لے کے، اسی پوائنٹ کو لے کے آپ نے اس پہ جو ہے نا، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے اس پہ ریسرچ کرنی ہے، نوٹس کرنا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ آیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ کیا اس میں جھوٹ نہیں ہوتے؟ وہ جو جگتے ہیں آپ مار کے یا میں مار کے، ہم لوگ جگتے مار کے دوسروں کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ جھوٹ پہ مبنی نہیں ہوتی؟ کیا ان میں کوئی سچ ہوتا ہے؟ اور کیا کسی کی شکل کا، کسی کی کہہ لیں کہ کسی کی کسی چیز کا، کسی بات کا، کسی کی فزیکل اپیرنس کا، یہ کسی بھی بات کا، کسی کے بولنے کے انداز، کسی کے چلنے کے انداز، کسی کی شکل کو کہہ کے پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو اس ٹائپ نہیں آتی ہیں کہ مطلب اس کی شکل دیکھو جیسے فلاں چیز کا ڈھکن ہو، ٹائپ ایسے کر کے دیتے ہیں کچھ، تو یہ کیا جائز ہے یہ سارا کرنا؟ آپ نے خالق کی تخلیق کا ہی مذاق اڑا دیا، نعوذ باللہ۔ تو اب دیکھیں کیا اس پہ آپ کو ثواب ملے گا؟ نہیں نا۔ تو جھوکتے مارنا اور یہ کہہ دینا کہ میں نے تو محض کہہ لیں کہ کیا کہیں گے ہم اسے، کہ میں نے تو تفریح کے لیے، ٹھیک ہے، میں نے تو کہہ لیں کہ کچھ مزے لینے کے لیے، یا کچھ اب میرے ذہن میں ایسے الفاظ نہیں آ رہے جن کے ساتھ میں ان کی جو ہے وہ وضاحت دے سکوں آپ کو، کہ جیسے جیسے الفاظ بولے جاتے ہیں اس کے لیے، اعوذ باللہ، اور اتنا کہہ دیا جاتا ہے آسانی سے کہ زندگی تو جگنے کا نام ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، تو پھر کیا ہوا اگر تھوڑا ہنس لیا، بول لیا، تو یہ کیا مطلب منہ بنا کے بیٹھے رہو، زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے، تو چلو بھئی اب جگتے مار لیں، اب کسی کو ہنسانے کے لیے کوئی بھی جگت ماری، کوئی بھی جھوٹ کس دیا اور کہہ دیا کہ میں نے مذاق کیا ہے، تو اٹس ناٹ گڈ۔ جو شخص خاموش رہا اس سے نجات پائی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو مبالغہ کے ساتھ تعریفیں کرتے ہوں، یعنی جھوٹی تعریفیں کرتے ہوں، یعنی ہم پہلے یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تو ان کے منہ پہ مٹی یعنی راکھ ڈال دو، یعنی ان سے منہ پھیر لو۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ کتاب الادب سے لی گئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک تو یہ پوائنٹ آتا ہے نا کہ اگر آپ کے منہ پہ آپ کی کسی نے تعریف کیا تو آپ دعا بھی پڑھیں، ٹھیک ہے، ایک دعا ہے بہت پیاری، ٹھیک ہے، ہاں، تو وہاں پہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرماؤ اس کے لیے جو یہ لوگ نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اور مجھے ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے، جیسا مطلب اگر یہ میرے بارے میں جو کہہ رہے ہیں ایسا، ٹھیک ہے، یا پھر جیسا تو چاہتا ہے، یہ مفہوم ہے۔ یہ میں نے اتھینٹک جو ہے نہیں آپ کو بتایا، لیکن انشاءاللہ اتھینٹک دعا جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو شیئر کر دی جائے گی۔ کوئی شخص کسی پر نہ تو فسق کی تہمت لگائے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ منہ پہ تعریف کرنا، ایک تو دعا پڑھ لی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بہت لمبی لمبی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کی، کہہ لیں انہیں اوائڈ کیا جائے، مطلب نہیں، اتنی لمبی تعریف منہ پہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ان سے منہ پھیر لیجئے، کہیں یہ نہ ہو کہ استاذہ کہتے ہیں کہ خود کو نیکیوں کا بخار نہ چڑھنے دیں، تو اب نیکیوں کا بخار چڑھنا کیا ہے کہ آپ کے منہ پہ آپ کی کوئی لمبی لمبی آ کے تعریفیں کرنا شروع کر دے مبالغہ آرائی کے ساتھ، اور آپ کیا ہے، آپ کسی خدا نخواستہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں، یا آپ کی نیکیوں کا آپ کو بخار چڑھ جائے، تو پھر آپ اس طرح سے گناہ میں مبتلا ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس طرح سے نہ کریں۔ اور دیکھیں یہاں پہ حدیث بھی ہے، سبحان اللہ، اور کوئی شخص کسی پر نہ تو فسق کی تہمت لگائے اور نہ کفر کی، اس لیے کہ اگر وہ شخص ایسا نہیں ہے، یعنی وہ فاسق یا کافر نہیں ہے، تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ مسلمان کو برا کہنا فسق ہے اور مسلمان کو مارنا کفر ہے۔ اگر دو شخص ایک دوسرے کو برا کہیں تو برا کہنے کا گناہ اس پر ہوگا جس نے پہل کی، وہ ظالم ہے اور دوسرا مظلوم ہے، جب تک وہ حد سے آگے نہ بڑھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن بدترین آدمی وہ ہوں گے جن کو لوگ ان کی برائی کی وجہ سے ڈر کر چھوڑ دیں، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جن کی فحش گوئی سے ڈر کر لوگ ان سے دور رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہ تان کرنے والا ہوتا ہے، یعنی نہ وہ تانا دیتا ہے، اور نہ ہی لعنت بھیجتا ہے، اور نہ فحش بکنے والا یعنی بری باتیں بولنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی زبان دراز ہوتا ہے، یعنی
اب زبان دراز کا میننگ تو آپ اچھے سے سمجھتے ہوں گے۔ اور اگر کسی عورت کو جس کا لڑکا فوت ہو گیا ہو یا گم ہو گیا ہو، کوئی شخص اسے تسلی اور دلاسا دے تو اللہ اس کو جنت میں خلعت فاخرہ پہنائیں گے۔ اور یعنی کسی بھی غمزدہ مسلمان بھائی کو تسلی دینا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی کتاب الادب سے دی گئی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ہے، میں نے یہ جو دعا میں ہر مجلس کے کہہ لیں کہ ہر کلاس کے اینڈ پہ پڑھتی ہوں، یہ بھی گفتگو کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے، اور اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ بہت ہی پیاری ہے۔ اے اللہ، پاک ہے تو اپنی تعریفوں سمیت، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں۔ جامع الترمذی الدعوات، اس میں ایک جگہ پہ حدیث میں ہے 10259 میں عائشہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف رکھتے یا قرآن کریم کی تلاوت فرماتے یا نماز پڑھتے تو اس کا اختتام ان الفاظ پر کرتے۔ لیکن اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے معبود ہونے کی گواہی بھی دیتے ہیں، اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں اس ساری گفتگو کے لیے کہ جو ہم نے کی اور اس میں کوئی غلطی کوتاہی کر دی تو یا کچھ بھی لغویات کی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پھر سے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔